خصوصاً میں اس لیے ہمارے جو خاص طور پر جو نوجوان ساتھی ہیں، یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا اس کو کہہ لیجئے، بلکہ اب ان کی معلومات اور ان کی سوچ اور ان کا انداز فکر وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی وہاں سے یہ دیکھا ہے، جی وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے. شیطان نے سب سے زیادہ آج جس کو آلہ بنایا ہے ہمارے درمیان لڑائیاں کروانے کے لیے، وہ یہ چیز. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں، کبھی رمضان میں، کبھی رمضان کے علاوہ. میں نے کہا نا ذرا کھل کے بات کرنے لگا ہوں، جس کو بری لگتی ہے تو لگے. اب پروگرام کا سیٹ اپ کیا ہے؟ ایک دیوبندی بلانا ہے، ایک بریلوی بلانا ہے، ایک اہل حدیث بلانا ہے اور ایک شیعہ بلانا ہے، اور ان کے درمیان وہ مسئلہ رکھنا ہے کہ جن میں اختلاف ہے، اور جب اختلاف والا مسئلہ ان میں آئے گا تو یہ بھڑکیں گے، اور جب یہ بھڑکیں گے تو صرف یہ 4 بندے نہیں بیٹھے، ان کے پیچھے 20 کروڑ بندہ ان کو دیکھ رہا ہے، یا شاید پوری دنیا کو لگا لیں تو شاید 1 ارب بندہ ان کو دیکھ رہا ہے. 1 ارب بندے کے درمیان لڑائی ہوگی، نفرت ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، بدتمیزی ہوگی، بد اخلاقی ہوگی. شیطان خوش. یہ پروگرام سیٹ اپ بنانے والے، یہ سیٹ اپ بنانے والے، اس کا حصہ بننے والے سب شیطان کے ایجنٹ اور اس کے پیروکار ہیں. کیوں؟ موضوعات کیا ہیں؟ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، آہستہ آواز سے کہنی چاہیے؟ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، وہاں باندھنے چاہیے؟ طلاق 1 ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہیں؟ تراویح 12 ہوتی ہیں کہ 8 ہوتی ہیں یا 20 ہوتی ہیں، 36 ہوتی ہیں؟ حل کوئی نہیں، نتیجہ کوئی نہیں. انتشار، لڑائی، جھگڑا. 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ایک آیت اتاری تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں نہیں ہم اس فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم نے کیا کہا؟ الا، سارے لوگ کان کھول کے سنو، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی، یہی فسادی ہیں. یہ طبقہ فسادی ہے آج. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کے درمیان کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ کی حضور حاضر ہو چکے ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی، قرآن نے جنتی کہا. باقی کوئی بات ہے کل قیامت والے دن اللہ دیکھیں گے. کیا ہے؟ 2 طبقے لڑیں گے آپس میں، انتشار ہوگا، گالی گلوچ ہوگی. یہ سب شیطانی ایجنڈے پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ سب مجھے بتائیے، ان پروگراموں کے بعد ملک کے اندر یکجہتی کی فضا پیدا ہوتی ہے یا انتشار اور جھگڑے کی؟ اب ہر طبقہ فکر اپنے اپنے عالم کا کلپ نکالتا ہے، نکال کے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وائرل کرتا ہے. دوسرا، اور ساتھ ہیڈنگ لگی ہوتی ہے، لاجواب کر کے رکھ دیا، مخالف کی بولتی بند کر دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فاتح فلاں، فاتح فلاں. انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی. اور یہ تماشا دیکھنے والے میں اور آپ ہم سب ہیں، میں اور آپ ہم سب، وائرل کرنے والے، پروموٹ کرنے والے. حالانکہ ضرورت کس بات کی تھی؟ ارے بھائی آپ بات کر رہے ہو رفع یدین، آمین اونچی آواز سے، ہاتھ یہاں، یہ وہ،
یہ سب کس چیز کا حصہ ہے؟ نماز کا حصہ ہے. نماز تو قائم ہے، نماز تو الحمدللہ قائم ہے، مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. ارے آپ دین کا نام لے کر دین کی خیرخواہی کا ڈھنڈورا پیٹ کر اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے دین کے ان شعبوں کو لیں کہ جو آج ہماری اس روئے زمین سے ختم ہے، اس پر آئے نا. مجھے چند کھلی کھلی باتیں بتائیے. ہمارا عدالتی نظام، جج کے پاس کیس آتا ہے، کیس کیا ہے؟ اس شخص نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، شرعن ثابت ہو گئی، بالکل واقعتاً شریعت کے مطابق یہ چور ہے. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر یہ چور ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، ہر اعتبار سے ہاتھ کاٹ دو، کاٹ دو ہاتھ. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا دین یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک کیس آیا، خاتون چوری کی، چوری ثابت ہو گئی. کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قائم کی ہوئی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ لاگو ہوگا، ہاتھ کٹے گا. لوگوں نے سوچا، ان کے قبیلے کے خاص طور پر لوگوں نے سوچا اگر کوئی کمپرومائز کی شکل نکل سکتی ہے، ہماری خاندان کی قبیلے کی عورت بچ سکتی ہے تو بچانے کی کوشش کی جائے. تو کوئی شخص جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرے. آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور ان حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حب رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے محبوب، بڑے پیارے تھے، بہت محبت فرماتے تھے آپ ان سے. چلو ان کو بھیجتے ہیں ذرا، ہو سکتا ہے حضور ان کی بات سن لیں، مان لیں. چنانچہ حضرت اسامہ کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے. انہوں نے بات شروع کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. اس اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج جب وہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ کے دین پہ عمل نہ ہو اور اس کا نفاذ نہ ہو، حضور نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ اللہ کے قائم کیے ہوئے فیصلے میں اور اللہ کی قائم کی ہوئی حد میں تو سفارش کرنے آیا ہے، سفارش کرنے آیا ہے. جمع کرو لوگوں کو. لوگ آ گئے. فاختطبا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا. ایک طرف اللہ کا دین، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے نبی کا فیصلہ، ایک طرف کفر. اللہ کا فیصلہ یہ ہاتھ کاٹو، کفر کہتا ہے قید کر دو، جرمانہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. مجھے بتائیے صبح سے لے کے شام تک ہمارے عدالتی نظام کے اندر اللہ کے دین پہ فیصلہ ہو رہا ہے یا کفر پہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ لاکھوں روپے تنخواہ، مراعات، اور یہ حضرات جو فیصلہ کرنے والے ہیں آج کہتے ہیں مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہمارے کام کے اندر، ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ سب اکٹھے ہو گئے، نہیں مداخلت ہونے دیں گے، ایکشن لے رہے ہیں. ارے بدبختوں، کبھی اللہ اور اس کے نبی کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہو کہ ہم سے جو فیصلے کروا رہے ہو وہ تو کفر ہے. قاتل آتا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے، قاتل کے لیے 3 آپشن ہوتے ہیں، یا تو قصاصاً قتل ہے، یا دیت ہے، یا معافی ہے. یہ 3 فیصلے قاتل کے لیے ہیں.
اگر وہ رسا کہتے ہیں نہیں جی نہیں، قصاصاً بدلہ ہی بدلہ، تو قتل کرنا پڑے گا، قتل ہوگا۔ ابھی پیچھے سعودی عرب میں 2-3 واقعات بڑے عجیب و غریب ہوئے، بہت بڑی سطح پر، بہت بڑے لیول پر۔ شاہ سلمان کا بیٹا، اس نے قتل کیا تھا، مقتول کے ورثاء کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں راضی ہوئے، انہوں نے کہا صرف قصاص۔ شاہ سلمان کا بیٹا قصاصاً قتل کیا گیا ہے، قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کچھ مال لے کر راضی ہو جائیں، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اور تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، جی ہم نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ قاتل کی سزا، قاتل کا قتل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قاتل ہے، کسی جج کے پاس اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قائم کی ہوئی سزا دینے کا اختیار ہی نہیں۔ ایک شخص زنا کرتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، زنا ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے فجلدوہما، کوڑے مارو ان کو، کوڑے مارو ان کو، اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا، اور عملاً وہاں پر فیصلہ موجود ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا، یہ اللہ کا دین ہے۔ کفر کیا ہے؟ بری کر دو یا قید کر دو یا جرمانہ کر دو، یہ کفر ہے۔ مجھے بتائیے صبح سے لے کے شام تک ہمارے عدالتی نظام کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوتا ہے یا کفریہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ ایک جھلک دے رہا ہوں، صرف ایک، کتنا بڑا کفر ہے صبح سے شام تک ہو رہا ہے۔ بڑے آرام سے ہمارے ججز حضرات تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، بڑے آرام سے مراعات بھی لے رہے ہیں، تا حیات مراعات لیتے رہتے ہیں، وکلاء حضرات کی روزی روٹی اسی پہ چل رہی ہے۔ سائل جانے والا جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے بڑا خوش، وہ بھی پورے کا پورا الف سے لے کے یا تک کفر۔ صرف ابھی ایک جھلک، ایک سسٹم کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے، اللہ کے دین کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہ طبقہ، اب میں آتا ہوں دوبارہ اسی کی طرف، یہ جو آج عدالتیں لگا کر، یہ جو آج پروگرام کر کے، یہ جو اینکر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے نہیں بولے گا، اللہ کے دین کا عملاً نفاذ ہو زمین کے اوپر، ان میں سے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ یہ کس پہ بولیں گے؟ لڑاؤ، جھگڑا کراؤ، فساد کراؤ، جان بوجھ کر ایسے ایشوز اور ایسے سبجیکٹ اور ایسے موضوعات رکھے جاتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں لڑائی ہی لڑائی ہے۔ جہاں انہیں پتا ہوتا ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے سب کچھ، کہ ہم نے یہ ورڈنگ یوز کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو۔ ابھی آپ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو معاملات ہیں ان کو اچھالا جا رہا ہے، اس انداز میں اچھالا جا رہا ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، آپ کی جو جماعت ہے صحابہ کرام ہیں، وہ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت میں مجموعی طور پر یہ سب صحابہ ہیں، جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے وہ صحابیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک اہل بیت ہیں اور ایک صحابہ ہیں۔ کس قدر گھناؤنی یہ سازش ہے۔ اور پھر جب ان کو تقسیم کر دیا گیا، پھر اہل بیت تو ایمان والے ہیں اور باقی سب کے ایمانوں کا پتہ نہیں ہے، اور آج بیٹھ کر آج کے غلیظ انسان وہ ان کے ایمانوں کے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا میں ان سے راضی، اور جو آج ہے اس کے ایمان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، زبان سے کہہ دے دل کو اللہ جانے، وہاں فیصلے ان کے بارے میں ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟
یہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، امت کو لڑانا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، امت کو پارا پارا کرنا. کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے نہ اٹھے، ان کو لڑاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کرو. اور وہ سب جو اس کردار کے اندر ملوث ہیں وہ صرف اور صرف کفر کے ایجنٹ اور کفر اور شیطان کے ایجنٹ ہیں. کوئی ان کے لیے رعایت کا لفظ نہیں. جو حضور کی امت کو توڑے وہ حضور کا دشمن ہے، حضور کا مخالف ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا مخالف ہے، نام اس کا عبداللہ ہی کیوں نہ ہو. ہمارا معاشی نظام سود پہ چل رہا ہے. سود صراحتاً کفر ہے، سود کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پورا نظام سود پہ چل رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا، یہ جن کو بہت شوق ہے بحث کرنے کا وہ آتے اور ان موضوعات کو اٹھاتے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہمارا سود سے کیا تعلق، ہمارا معاشی نظام سود پہ کیوں چل رہا ہے. جبکہ دنیا جو ہے وہ اب سود چھوڑ کر اور سودی نظام چھوڑ کر اور جوئے کا نظام چھوڑ کر اب دنیا اسلامی نظام کی طرف آ رہی ہے. تو ہم کیوں اس کو اپنے اوپر مسلط رکھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سود کا ایک درہم کھانے والا اس کو 10 گنا ملتے ہیں، اس کے اندر 10 قباحتیں ہیں، 10 برائیاں ہیں. اور آپ نے فرمایا ایسرھا، ان 10 میں سے جو سب سے چھوٹا جرم ہے، سب سے چھوٹا گناہ ہے سود. سود 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 کھانے والے کا سب سے چھوٹا ایک درہم کے اندر، صرف ایک درہم میں وہ چھوٹا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جیسے بندہ اپنی سگی ماں سے زنا کرے. جی، سگی ماں سے زنا کرے. ہمارا معاشی نظام چل رہا ہے اس کے اوپر. ہم تو پھر اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کرے، استغفر اللہ. اللہ نے ویسے ہی نہیں کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر میرے اور میرے رسول سے جنگ ہے تمہاری. ظاہر ہے جن کا کردار اس درجے کا غلیظ ہو، اس درجے کا قبیح ہو کہ وہ ماں سے زنا کرنے والے عمل کے لیے بخوشی تیار ہوں، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول جنگ کا فیصلہ نہ کرے تو اور کیا کرے پھر. اب یہ بدبخت طبقہ، اسے چاہیے تھا نا کہ ان اصولوں پہ آتے، ان موضوعات پہ آتے. بھائی یہ قوم کتنے بڑے جرم کے اندر مبتلا ہے. نہیں، کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے. اس سے اللہ کا دین قائم ہوگا، اس سے اللہ کا دین مضبوط ہوگا، اس سے اللہ کا دین مستحکم ہوگا. اور ان کا مقصد اللہ کے دین کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. اسی لیے میں آخری جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ خدا را مسلک کی سطح سے اوپر اٹھ کر، مکتبہ فکر کی سطح سے اوپر اٹھ کر آپ کو جہاں پر بھی کوئی دو مسلمانوں کو لڑانے والا نظر آئے، خدا را اس کی نفی کیجیے، اس کے پروپیگنڈے کو رد کیجیے، اس کا مقابلہ کیجیے. وہ باطل ہے، وہ کفر ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ اللہ کے قائم کیے ہوئے رشتے کو توڑنے کی سازش ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کیے ہوئے اخوت کا جو رشتہ ہے، بھائیوں کا، مسلمانوں کا، اس کو توڑنے والا رشتہ ہے یہ. بس یہ چند باتیں آج کے حوالے سے خصوصاً عرض کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو، جتنے بھی ہیں ہم، اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اعمال صالحہ پہ قائم رکھے، اور پھر اللہ نے جو رشتہ ہمارے درمیان قائم کیا ہے بھائی والا، اللہ پاک ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کی اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی قبر میں خوش ہو جاتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں جب میں خوش ہوتا ہوں نا تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ ہمارا جو یہ رشتہ ہے اخوت، مواخات، بھائی چارے والا، اس کو پورے طور پر قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر وہ شخص جو اس کو کسی بھی سطح پہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو لڑا رہا ہے کسی بھی رنگ میں، سیاسی رنگ میں، شرعی رنگ میں، مذہبی رنگ میں،
اور صوبائی رنگ میں، لسانی رنگ میں اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے محفوظ بھی فرمائے، اور دوسرا صرف محفوظ نہ فرمائے بلکہ ہم نے ان کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا